بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين میرے محترم دوستو اور بھائیو، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں اور میری زندگی میں دکھ نہ ہو، پریشانیاں نہ ہوں، بے سکونی نہ ہو، برکت ہو، چین ہو، سکون ہو۔ یہ ہر آدمی کی خواہش ہے، اور انسان کی سمجھ جتنی اس کی سمجھ ہے اس کے حساب سے وہ اس بات کی محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ کس طرح میری زندگی اچھی ہو۔ جو لوگ غریب ہیں، ساری زندگی انہوں نے مزدوریاں کی ہیں، تو وہ مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کی فیس اٹھاتے ہیں اور ان کو اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں پڑھاتے ہیں، تاکہ میں تو چلو مزدوری کرتے کرتے میں نے زندگی گزار دی، کم از کم میرے بچے تو اچھی زندگی گزاریں۔ ہم نے تو زندگی گزار دی، ضائع کر دی، چلو بچے عزت کی زندگی گزار لیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غریب تھا تو اس لیے میری پریشانی تھی، اس لیے میرے ساتھ مسائل تھے۔ میرے بچے جب لکھیں گے، پڑھیں گے اور کسی نوکری پہ لگ جائیں گے تو وہ تو غریب نہیں رہیں گے، جب غریب نہیں رہیں گے تو پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو پریشان ہوں اس لیے ہوں کہ غریب ہوں، میرے بچے غریب نہیں ہوں گے تو پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ مگر یہ تجزیہ قائم کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا دنیا کے سارے مالدار خوش ہیں؟ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو مالدار ہونا چاہیے، جب مالدار ہوگا تو وہ میرے والی پریشانیاں اس پہ نہیں آئیں گی، یہ فیصلہ کرتے ہوئے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مالداروں کی زندگیوں میں غور کرے، پیسے والوں کی زندگیوں میں غور کرے، عہدے داروں اور بڑی بڑی ملازمتیں کرنے والوں کی زندگیوں میں غور کرے، کیا وہ سارے خوش ہیں؟ مالدار بھی تو پریشان ہیں، عہدے دار بھی تو پریشان ہیں، وزیر وزراء بھی تو پریشان ہیں، اور بلکہ میں قسم بھی کھاؤں تو جھوٹا نہ ہوں کہ وہ پیسے والے ان غریبوں سے زیادہ پریشان ہیں۔ جتنی ٹینشنیں ان وزیر وزراؤں کو ہے، جتنے پریشان یہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ملوں کے مالک ہیں، اور ہزاروں ایکڑ زمین کے زمیندار ہیں، اتنے پریشان ہمارے کسان نہیں ہیں، اتنے پریشان ہمارے مزدور نہیں ہیں، اتنے پریشان ہمارے چھابڑی پہ چیزیں بیچنے والے نہیں ہیں، اتنے پریشان ہمارے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے غریب غربا، قاری صاحبان، حافظ صاحبان، مسجد کے امام صاحبان اتنے پریشان نہیں ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشانی کی وجہ غربت نہیں ہے، پریشانی کی وجہ کوئی اور ہے۔ مسائل کی وجہ غربت نہیں ہے، مسائل کی وجہ کوئی اور ہے۔ اگر مسائل کی وجہ غربت ہوتی تو سب سے زیادہ مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ اگر مسائل کی وجہ غربت ہوتی تو سب سے زیادہ مسائل حضرات صحابہ کے ساتھ ہوتے، حضرات اہل بیت کے ساتھ ہوتے، ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مسائل جو تھے تو وہ تو یہ تھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کفار کو کلمہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو مسائل ہمارے ساتھ ہیں، جس کو ہم غربت کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں، وہ مسائل ہمارے ساتھ تھوڑے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ تھے۔ غربت ہماری غربت اتنی نہیں ہے جتنی غربت حضرات صحابہ کی تھی، لیکن وہ مسائل جو ہمارے ساتھ ہیں وہ مسائل ان کے ساتھ نہیں تھے۔ جس بے سکونی کا ہم شکار ہیں اس بے سکونی کا وہ شکار نہیں تھے۔ غزوہ احد میں عبداللہ ابن قمیہ نے ہمارے نبی کو پتھر مارا، عتبہ ابن ابی وقاص نے ہمارے نبی کو پتھر مارا، 3 شخصوں نے پتھر مارا، آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ تو عبداللہ ابن قمیہ نے زور سے آواز لگائی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا، شہید ہو گئے۔ تو جب یہ خبر مسلمانوں کے کانوں تک پہنچی تو مسلمان پریشان ہو گئے۔ چنانچہ صحابہ میں سے بعض وہ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے مایوس ہو گئے، ایک طرف بیٹھ گئے، کہنے لگے اب کس کے سہارے لڑیں؟ پہلے تو لڑ رہے تھے حضور کے سہارے، اب حضور چلے گئے تو اب کس کے سہارے لڑیں؟ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کہا جب حضور شہید ہو گئے تو اب جی کے کیا کرنا ہے، اب چلو ہم بھی کفار کے مجمع میں گھس کر اپنی جان قربان کر دیں تاکہ ہم بھی جا کر حضور سے ملیں۔ ان صحابہ میں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے لیے جینے کو ناجائز سمجھا، ان میں سے سر فہرست حضرت علی ہے کرم اللہ وجہہ، جنہوں نے کہا جب حضور چلے گئے تو اب جینے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک صحابی حضرت انس بن نضر ہیں، انس بن نضر ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، انہوں نے تلوار تو ہاتھ میں تھی، انہوں نے لگائی دوڑ۔ احد کے دامن میں کفار کا مجمع تھا، احد کے دامن میں جو مسلمانوں کو زیر و زبر کر رہے تھے، احد کے دامن میں کھڑے تھے۔ تو حضرت انس بن نضر نے تلوار اٹھائی اور بھاگے کافروں کی طرف۔ راستے میں کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آئے جن میں ایک صحابی حضرت سعد بھی تھے، تو کہنے لگے الجنت الجنت ورب الکعبۃ یا سعد، اے سعد اللہ کی قسم جنت جنت، انی اجد ریحہا من دون احد، مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ کہہ کے آگے کو بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جان جا رہی ہے، جان جا رہی ہے، گھر اجڑ رہا ہے، بیوی بچوں سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں انی اجد ریحہا من دون احد، مجھے تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے جس بے سکونی کا شکار آج کے مسلمان ہیں، تو مسلمان اس بے سکونی کی وجہ غربت کو سمجھ رہے ہیں، مہنگائی کو سمجھ رہے ہیں، غربت کو سمجھ رہے ہیں اور مہنگائی کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ مہنگائی نہیں ہے، اس کی وجہ غربت نہیں ہے، اس کی وجہ بے روزگاری نہیں ہے، اس کی وجہ مال کا تھوڑا ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ کاروبار کا نہ چلنا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جس راستے پہ چلنے کو کہا ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے ہی راستے پہ چل پڑے ہیں۔
جو نظام اللہ نے ایک مسلمان کو دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، آج مسلمان اس نظام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان کہہ رہا ہے رات کو 2 بجے سوؤں گا، چونکہ انٹرنیٹ کون استعمال کرے گا؟ 2 بجے سوؤں گا میں تو، اور فجر میں نہیں اٹھوں گا، میں تو اٹھوں گا 10 بجے، اور پھر نماز نہیں پڑھوں گا، میں نے تو دکان پہ جانا ہے، بیوی بچوں کو کون کھلائے گا؟ اور پھر ظہر میں نہیں آنا، اس لیے کہ ظہر پہ آؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے۔ عصر میں بھی نہیں آنا، اس لیے کہ دکان چلانی ہے۔ مغرب میں بھی نہیں آنا، اس لیے کہ دکان کھلی ہوئی ہے، کس کے حوالے کروں؟ عشاء تو ویسے ہی نہیں پڑھنی، تھکا تھکایا آیا ہوں کام سے، تو اب کیسے عشاء پڑھوں گا؟ دکان پہ جاتا ہے تو کہتا ہے سچ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ دھوکہ نہ دوں تو کاروبار کیسے چلے گا؟ گالیاں نہ دوں تو لوگ تو مجھ پہ چڑھ جائیں گے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے گالیاں دینے کا شوق نہیں ہے، لیکن گالیاں اس لیے دیتا ہوں کہ گالیاں نہ دوں تو لوگ میرے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان اس نظام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو نظام اسے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ اب جو راستہ آپ کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، آپ اس راستے سے ہٹیں گے تو پریشان تو ہوں گے نا۔ آپ ٹرین کو اٹھا کے سڑک پہ چلا دیں اور کار کو اٹھا کے پٹڑی پہ ڈال دیں تو پریشانیاں تو آئیں گی نا۔ پھر آپ شیر کے سامنے گھاس ڈال دیں، بکری کے سامنے گوشت ڈال دیں، کیسے کام چلے گا؟ شیر کی غذا اور ہے، بکری کی غذا اور ہے، ٹرین کی پٹڑی اور ہے، گاڑی کی سڑک اور ہے، اس کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ دیا ہے، ھذا صراطی مستقیما وان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے جس کو میں نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، اس پہ چلو گے تو تمہاری زندگی بناؤں گا، تمہیں سکون دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں عافیت دوں گا، تمہیں خوشیاں دوں گا، تمہیں برکت دوں گا، تمہیں کسی کا محتاج نہیں کروں گا، کسی کا محتاج نہیں کروں گا۔ محتاجی سے بچنے کے لیے بہت بڑا پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے غریب ہیں لیکن کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان الغنا غنى النفس، ان الغنا غنى النفس، بے نیازی مال کے زیادہ ہونے سے حاصل نہیں ہوتی، بے نیازی تو اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ مغلوں کا دور تھا تو اس زمانے کا بادشاہ، اس زمانے کے بادشاہوں میں بھی کچھ نیکی ہوا کرتی تھی۔ وہ اہل اللہ سے دعائیں لینے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ان اہل اللہ کی دعاؤں سے ہماری گاڑی چلے گی۔ تو بادشاہ آئے وزیر کو لے کر حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے۔ حضرت ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے، ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی گدڑی، جو گدڑی پہنتے تھے، وہ اتار کر اپنے خادم کو دی ہوئی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں یہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں نا، مل کا بنا ہوا، یہ کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ عام طور سے اہل اللہ اس زمانے میں کھالوں کا بنا ہوا لباس پہنتے تھے، جلد کا، کھال کا، چمڑے کا، اور اس پہ بال بھی ہوتے تھے۔ تو چونکہ وہ لباس ہے نا، تو وہ روزانہ تو دھو نہیں سکتے، جوتا تو ہے نہیں، تو لباس ہے، تو پھر اس کے خشک ہونے میں بھی دیر لگتی ہے، اور میلا بھی نہیں ہوتا جلدی، وہ لمبا عرصہ چلتا ہے چمڑے کا لباس۔ تو وہ انہوں نے اپنے خادم کو دیا ہوا تھا، چونکہ اس میں بال ہوتے تھے تو اس میں جوئیں پڑ جاتی تھیں، تو اپنے خادم سے کہا بیٹھ کے اس کی جوئیں نکالو۔ خادم نے گدڑی لی، الگ سے جا کے بیٹھ گیا اور اس میں سے جوئیں چننے لگ گیا۔ حضرت بیٹھے ہوئے، گردن جھکائے، پاؤں پھیلائے، مراقبے میں۔
اتنے میں وہ خادم بھاگا بھاگا آیا، حضرت حضرت. کہا جی. انہوں نے سر اٹھایا. کہا جی. کہا حضرت بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. بادشاہ کی بہت بڑی حیثیت ہوتی تھی. یہ جو ہمارا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جتنی حیثیت بادشاہ کی ہوا کرتی تھی. بادشاہ تو آل ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. یہ صدر اور وزیر اعظم تو ملازم ہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، چونکہ جمہوری نظام ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کا بادشاہ آ گیا. تو حضرت نے اس خادم کو ڈانٹا. کہا چل بیٹھ، چل کے جوئیں نکال. میں نے سمجھا کہ تجھے میری گدڑی میں کوئی موٹی جوں نظر آ گئی ہے، اس لیے حیرت سے مجھے بتانے آیا ہے. بادشاہ کے آنے پہ اتنی حیرت کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ سے بھی بے نیاز تھے، بادشاہ سے بھی. بہرحال بادشاہ آیا اور آ کے اتحیات میں بیٹھ گیا با ادب ہو کر. بادشاہ بھی وزیر صاحب بھی دونوں آ کے بیٹھ گئے. حضرت گردن ہی نہیں اٹھا رہے، پاؤں ہی نہیں سمیٹ رہے. جب کافی دیر گزر گئی تو بادشاہ تو بیچارہ با ادب بیٹھا رہا. وزیر کو آیا غصہ، تو اس نے ایسے ہی تانا دیتے ہوئے حضرت سے کہا حضرت. انہوں نے سر اٹھایا. کہا آپ سے ملنے آئے ہیں، بادشاہ سلامت آئے ہیں، آپ کم از کم کچھ تو خیال کریں. پھر اس نے تانا دیتے ہوئے کہا حضرت یہ پاؤں آپ نے کب سے پھیلائے ہوئے ہیں؟ اس کا سوال تھا کہ پاؤں کب سے پھیلائے ہوئے ہیں. تو حضرت نے عجیب جواب دیا. فرمایا جب سے ہاتھ کھینچے ہیں تب سے پاؤں پھیلا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاؤں تو وہ سمیٹے جو ہاتھ پھیلائے، مانگنے کے لیے جو ہاتھ پھیلائے وہ پاؤں سمیٹ لے. جنہوں نے ان لوگوں سے کچھ لینا ہی نہیں ہے تو اس کو پاؤں سمیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے تو پاؤں پھیلے ہی ہوتے ہیں، پھیلے ہی ہوں گے. جب یوں کہا نا تو اس نے کہا جی پھر بھی بادشاہ آئے ہیں تو کچھ تو آپ کو لحاظ کرنا چاہیے. تو فرمانے لگے بادشاہ ہوگا تیرا، میرے تو غلاموں کا بھی غلام ہے. تو وزیر نے کہا حضرت غلاموں کا غلام کیا مطلب؟ آپ غلامی کہہ دیتے. فرمایا یہ نفس کا غلام ہے، نفس ہمارا غلام ہے تو یہ ہمارے غلام کا غلام ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الغنا غنا النفس. مال بے نیازی یہ نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ ہو، بے نیازی یہ ہے کہ دل ساری دنیا سے کٹا ہوا ہو، کسی سے امیدیں وابستہ نہ ہوں، کسی کی طرف احتیاج نہ ہو، کسی کی وہ ضرورت محسوس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے تھے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ بیت اللہ شریف میں عبادت کر رہے تھے. تو اس زمانے کا جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا وہ بھی اس وقت بیت اللہ میں موجود تھا. تو اس نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں. تو فرمانے لگے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، میں پھر باہر انتظار کرتا ہوں. تو وقت کا بادشاہ، آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ بیت اللہ سے باہر نکل کے باہر دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا انتظار میں. حضرت اپنی عبادت سے فارغ ہو کے جب باہر نکلے تو کہا جی حضرت آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی ضرورت بتاتے ہوئے حیا آ رہی ہے، تو اب تو آپ باہر آ گئے تو اب تو کوئی خدمت کا موقع دیں. تو فرمانے لگے آپ میری دنیا کی ضرورت پوری کریں گے یا آخرت کی؟ کہا جی دنیا کی پوری کر سکتا ہوں، آخرت تو میرے قبضے میں نہیں ہے. تو فرمانے لگے دنیا تو میں نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تجھ سے کیا مانگوں گا؟ سبحان اللہ. امام شافعی کا شعر ہے دنیا تخادعنی کانی لست عارف حالها مدت الی یمینها
فقطعتها وشمالها، دنیا نے اپنی چمک دمک سے، اپنی رنگینیوں سے، اپنے حسن و جمال سے مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہا، لیکن میں نہیں آیا اس کے دھوکے میں۔ جب اس نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے دایاں بھی کاٹ دیا اور بایاں بھی کاٹ دیا۔ میرے دوستو، آج کی پریشانیوں کی وجہ غربت نہیں ہے، آج کی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم چاہتے ہیں بس اللہ ہماری مانتے رہیں، ہم جو کہتے جائیں نا بس وہ کرتے جائیں، اللہ پاک جو ہم آرڈر دیتے رہیں، ہم کہیں اللہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، صرف بیٹا چاہیے، اللہ بیٹے ہی دیتے چلے جائیں، یا اللہ میں غریب نہیں رہنا چاہتا، مالدار رہنا چاہتا ہوں، بس اللہ مجھے ایک دم سے قارون کر دے۔ میری چاہت ہے کہ میرے سارے بچے بڑی بڑی نوکریوں پہ لگ جائیں، بس میں کہتا جاؤں اللہ کرتے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اللہ کے تابع نہیں بننا چاہتے، اللہ کو اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ اسے لوگ بھوگے پھرتے ہیں عاملوں کے پاس، مولویوں کے پاس، حافظوں کے پاس، اماموں کے پاس، بزرگوں کے پاس، اس کا وظیفہ، اس کا وظیفہ، بس جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، ادھر میرا رشتہ، میری چاہت ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں، ادھر میرا رشتہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہتے اللہ کیا چاہتا ہے، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کیا چاہتا ہے، اپنی اللہ سے منوانے کی ٹھانی ہوئی ہے، اللہ کی ماننے کی نہیں ٹھانی ہوئی، اللہ سے اپنی منوانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا، یہ بہت بڑا نسخہ ہے زندگی میں سکون پیدا کرنے کا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حافظ محمد صدیق صاحب، بھرچونڈی شریف کا رہے والے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا، وہ ہمارے بزرگ تھے، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی اور حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری، یہ دونوں شیخ تھے مولانا احمد علی لاہوری کے، یہ دونوں خلیفہ تھے حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والوں کے، یعنی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر جو تھے وہ۔ ایک دفعہ ان کو شدید تکلیف ہوئی گردے کی، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے تکلیف سے، لیکن چیخ نہیں رہے تھے، چلا نہیں رہے تھے، رو نہیں رہے تھے، بلکہ لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ مالک کی مہربانیاں تو ہر وقت ہوتی ہیں، پریشانی تو کبھی کبھی بھیجتا ہے، اے اللہ میں تیری خوشیوں پہ بھی راضی ہوں، میں تیرے دکھوں پہ بھی راضی ہوں۔ ہم اللہ سے اپنی منوانا چاہتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے راستہ تمہیں دیا ہے تم بندے بن کر اس پہ چلو، ہم بندے نہیں بننا چاہتے، خدا بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے تو اللہ کے دیے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ اللہ کا دیا ہوا راستہ کون سا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، نبیوں والا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نبی کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے، ہماری زندگی اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس راستے میں دو چیزیں ہیں، ایک اپنی زندگی میں دین کو لانا، دین پر چلنا۔ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک وہ کام جس کے کرنے کو کہا گیا ہے، ایک وہ کام جس سے روکا گیا ہے، ان دونوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ چائے کسے کہتے ہیں؟ دودھ اور پتی کے ملنے کو چائے کہتے ہیں۔
دین کسے کہتے ہیں؟ اوامر اور نواہی۔ اوامر وہ کام جن کے کرنے کو کہا گیا ہے، نواہی وہ کام جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے، ایک پرہیز دیتا ہے، یہ دوائی ادھر اس طرح استعمال کرنی ہے اور یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اللہ توفیق دے تو حج بھی کرنا ہے، اور توحید کا کلمہ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں سے حسن سلوک بھی کرنا ہے، رشتہ داروں سے تعلق بھی رکھنا ہے، جو زیادتی کرے اس کو معاف کرنا ہے، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، غصہ آئے تو غصے کو پینا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امانت داری سے زندگی گزارنی ہے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی سے بددیانتی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ یہ موٹی موٹی چیزیں۔ تو ایک دین اپنے اندر لانا یہ ایک کام، اور دوسرا کام اوروں میں دین لانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا۔ یہ دو چیزیں مل جائیں گی، یہ مل کر اللہ کا راستہ بنے گا۔ اللہ کا راستہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اپنے اندر دین کو لانا، اوروں کو دین پر لانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں آپ کھنگال کے دیکھیں، بس یہی دو چیزیں ان کی زندگی میں نمایاں ہیں۔ ان کا جہاد بھی لوگوں کو دین پہ لانے کے لیے تھا۔ ان کی خلافت، ان کی سیاست لوگوں کو دین پر لانے کے لیے تھی، تو مقصود دین پہ لانا ہوا، دین پہ چلنا، دین پہ اوروں کو لانا، یہ مل کر اللہ کا راستہ بن رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلانا جو نبیوں کا راستہ ہے، جن پہ تیرا انعام ہوا، مجھے نبیوں کے راستے پہ چلانا۔ تو نبی صرف اپنی نماز پڑھ کے سو تھوڑی جاتا ہے، نبی تو بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ کس طرح لوگ اللہ کے راستے پہ آ جائیں، کس طرح لوگ گناہوں سے توبہ تائب ہو جائیں، کس طرح لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ نبی کا غم اور نبی کا درد ہوتا ہے، نبی کی سوچ ہوتی ہے۔ تو آپ اور میں اس بات کی نیت کریں، اللہ کے راستے پہ چلیں گے، منمانیاں چھوڑ دیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، برائیاں چھوڑ دیں گے، اللہ پاک کا جو بھی حکم آئے گا سر تسلیم خم ہو کر اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ بھائی تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ اختیار کریں گے نا اس کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔